अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दानियाल रज़ा और मेरे यूट्यूब चैनल नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं वो ग्रेट नहीं बल्कि ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी हैं। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की जानी पहचानी हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। जो भी शोबा देखा जाए सर का अहम किरदार है वहाँ पर। अगर मैं गिनने बैठ जाऊँ तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ उनके बारे में उनको बताना चाहता हूँ। पहले तो सर जो है ना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिटायर हैं और लेबर कोर्ट उनके जज भी रहे हैं कुछ अर्सा। उसके बाद ज़िला मुजफ्फरगढ़ के जितनी भी एनजीओज़ हैं उनके इंचार्ज भी हैं। उसके बाद वोमेन क्राइसिस सेंटर है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में, उसके भी इंचार्ज हैं माशाल्लाह से। कालम निगार हैं, लिखते हैं काफ़ी, और मुसन्निफ भी हैं। काफ़ी सारी सर की बुक्स हैं, तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी इनकी माशाल्लाह से बहुत पहचान होगी। उसके साथ काफ़ी सीनियर और माशाल्लाह से काबिल एहतराम वकील हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में। उसके बाद चेयरमैन सोल सोसाइटी भी हैं। ज़राअत में भी अहम किरदार है। ज़राअत इनकी पसंदीदा हॉबी है, ऐसे समझ लें। ज़राअत इनके फार्म्स वगैरह भी हैं और इस तरह का। और BZU जो यूनिवर्सिटी है मुल्तान में, उनके विजिटिंग प्रोफेसर शोबा सोशियोलॉजी भी हैं। इनका किरदार है। बगैर देर किए मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के खैर मोहम्मद बुश साहब से। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। खैर खैरियत, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक ठीक है है, अल्लाह सर। पाक है। सर आपने अपनी जो है ना तालीम का सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक आपने तालीम हासिल की? मैंने तो अपने पहले देहात से तालीम ली और थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूलों में मैं रहा हूँ। अपने देहात के मिडिल स्कूल में, फिर कुतुब हाई स्कूल में गया, फिर एमरसन कॉलेज मुल्तान में, अच्छा। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस में भी, और फिर लॉ की डिग्री भी पंजाब यूनिवर्सिटी से ली। अच्छा। और तो इस हवाले से थ्रू आउट मेरी स्कूलिंग, मेरी अपनी भी मेरे बच्चों की भी, हमने गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम हासिल की है, प्राइवेट स्कूलों में नहीं गया। और मेरा ये मुशाहिदा है और गुमान है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंसान अगर खुद मेहनत करना चाहे तो वहाँ पे आपको एक अच्छा जो है वो एनवायरनमेंट मिलता है। ये सोचना कि जी बड़े इदारों में जाए, ये ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियतें दी हैं, और ये सलाहियतें किसी इमारत या किसी बुलंद बाल इदारे की जो है वो उसका मोहताज नहीं है। इंसान खुद मेहनत करे। इदारा जो है वो, हर इदारा बच्चों की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करता है। अच्छा सर, आप सुबह सवेरे कितने बजे उठते हैं और सारे दिन की क्या मसरूफियात होती है? बुनियादी तौर पे हम देहाती लोग हैं। हमने देखा है अपने बचपन में कि जब सूरज निकलता था तो हमारे जो वालिद हैं वो उस वक्त काम कर रहे होते थे। जी जी। और जब सूरज गरूब हो जाता था तो वो फिर भी अपने काम काज में मगन होते थे। जी जी जी। इसलिए मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये एक वतीरा बनाया है कि हमेशा सूरज निकलने से पहले उठते हैं और अपने दिन का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से करते हैं, और उसके बाद फिर अपने काम काज अपने दफ्तर में आया। मैं तो अब चूँकि अब वकालत में कर रहा हूँ तो 2-2.5 यहीं तक प्रैक्टिस में गुजर जाते हैं। शाम को फिर अपने इलाके में लोगों के साथ बैठना, मिलना, अपने फार्म को देखना, अपने जानवरों को देखना, इस तरह वो 9-10 बजे तक जो है वो वक्त गुजर जाता है। लेकिन बुनियादी असूल मेरा यही है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू गेट, वो एक असूल उसको बनाया हुआ है कि अल्लाह सुबह उठे और शाम को फिर आप जल्दी सोएं। सही, उसमें प्रॉपर बंदे की थकन भी खत्म हो जाती है और वो मेंटेन भी रहता है। बेपनाह फ़वाइद हैं उसके, ज़हनी जिस्मानी हवाले से, हर हवाले से ये एक अच्छी आदत है और सबको ये अपनानी चाहिए। और हमारा दीन इस्लाम भी यही सिखाता है कि आप जल्दी उठे और जल्दी आप सोएं। सही। अच्छा सर, जब आप ज़िला मुजफ्फरगढ़ के लिए इतना कुछ करते हैं, यहाँ के लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, नए आने वाले बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो उसके बाद आपको क्या रिवार्ड मिलता है मुजफ्फरगढ़ के लोगों की तरफ से? देखिए जी, जहाँ तक रिवार्ड का तल्लुक है वो तो अल्लाह ताला ही देने वाला है। कभी इंसान, मेरा ख्याल है कि जी उनसे तवक्को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जितना मुझे 9 साल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में एक एग्जीक्यूटिव में काम करने का मौका मिला, तो उसमें मैंने बहुत जो मुझसे हो सकता था अपनी बिसात से बढ़कर किया, यानी जिसको आप आउट ऑफ बॉक्स एक्टिविटीज़ कहते हैं वो किए। और माशरती हवाले से बहुत लोगों की, अब आप देखें मुजफ्फरगढ़ की तारीख में पहली और शायद अब तक आखिरी दफ़ा मैंने 50 जोड़ों की इज्तिमाई शादी करवाई। अच्छा। और उस शादी में 1 रुपया गवर्नमेंट से फंड नहीं गया। अच्छा। इंतहाई ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने वो, चूँकि उस वक्त गवर्नर साहब की ख्वाहिश थी कि हर ज़िला करे, तो मुख्तलिफ अज़ला में जो मैंने मालूमात ली वहाँ पे उन्होंने लोगों से चंदा भी लिया और गवर्नमेंट के फंड से भी लिया।
لیکن میں نے بطور ایڈیو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے 2005 میں شادی کرائی 50 جوڑوں کی. اس میں 5 کرسچن تھے, نان مسلم 45 مسلم تھے, مستحق لوگ تھے. اور گورنر صاحب کو ہم نے بلایا اور 700 لوگوں کا کھانا بھی دیا, بچوں کو جہیز بھی دیا, ان کو فری ٹرانسپورٹ بھی دی. تو یہ ایک اس حوالے سے اتنی بندے کو خوشی ہوتی ہے کہ مظفر گڑھ کی 226 سال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا اور آج تک یہ ریکارڈ قائم ہے. تو مجھے میں جب ریٹائر ہوا تو میری پوری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے, ڈسٹرکٹ کونسل نے شہر میں جاتی ہوئی جو ہماری ایک سڑک ہے سوشل سیکورٹی ہسپتال کو, کیونکہ وہ ہسپتال میں نے بنوایا تھا, انہوں نے میرے نام سے اس سڑک کا نام جو ہے وہ خیر محمد بدھ روڈ رکھا, سرکاری طور پہ اس کی منظوری دی. میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری ملازمین میں کم از کم مظفر گڑھ کا وہ واحد بندہ ہوں جس سے اپنی زندگی میں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ضلعی گورنمنٹ نے اور ضلع اسمبلی نے ان خدمات کے اعتراف میں ایک پوری سڑک کو جو ہے میرے نام سے بخشا. مجھے اس سے بڑی خوشی ہے. ویسے بھی ہم جہاں جائیں لوگ بڑی عزت و احترام سے پیش آتے ہیں کیونکہ اپنا دامن صاف رکھا ہے, کرپشن نہیں کی. اس کے بعد اتنا ایک اختیار رکھتے ہوئے کہ آپ ایک پرنسپل آفیسر ہیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے فوکل پرسن ہیں, آپ کے پاس اربوں روپے کا بجٹ ہے, آپ ایڈیو فائنانس ہیں, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس کہتے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ اپنا دامن صاف رکھتے ہیں, اپنے ہاتھ صاف رکھتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں انسان کا ضمیر بھی اس کے لیے آپ کو شاباش دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کا ریوارڈ دیتا ہے, اور شہری جو ہیں وہ بھی اس بات کے مترف کہ کم از کم اس بندے نے کرپشن کی. ورنہ آج کل آپ دیکھیں جس بندے کو موقع ملے وہ تو چھوڑتا نہیں ہے. کہانیاں جو ملک میں غضبناک کہانیاں کرپشن کی آپ کے سامنے آ رہی ہیں, وہ نیچے ایک پٹواری اور کانسٹیبل سے لے کر وزیر اعظم تک آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اتنا اختیار رکھتے ہوئے پورے 9 سال کی خدمت میں ضلع میں کم از کم کوئی بندہ یہ الزام نہیں دے سکتا کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن کی. یہ ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے. میں اب بھی کہیں دفاتر میں جاتا ہوں, لوگ ملتے ہیں تو لوگ عزت و احترام سے ملتے ہیں اور ان کا چہرہ, ان کی گفتگو یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ لوگ دل سے سلام کر رہے ہیں, دل سے عزت کر رہے ہیں, کوئی بناوٹ سے کسی یا تصنع سے نہیں. جی سر, آپ نے ہی اس طرح خالص ہو کے مظفر گڑھ کی خدمت کی ہے. یہ دیکھا جائے 50 جوڑوں کی شادی کروانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے سر, لیکن آپ نے خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کیا. تو یہاں پہ بھی آپ کو, آپ کے سامنے آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے, لوگ بھی عزت دیتے ہیں. آپ کے نام کا ایک مظفر گڑھ میں روڈ ہے, آپ نے ہاسپٹل بھی بنوائے ہیں, تو یہاں پہ بھی ریوارڈ ہے. اللہ کے ہاں تو مرتبہ ہوگا. ماشاءاللہ سے آپ بہت نیک دل انسان ہیں اور بہت اچھی آپ کی پہچان ہے. اچھا سر, آپ اپنی زندگی میں زیادہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ میں نے دیکھو جی, میں نے تو زندگی میں محنت جو ہے نا جی, کام کرنے کو زیادہ توجہ دی ہے. جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان تھا کہ ورک ورک اینڈ ورک. میں نے یہ کوشش کی ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے, ٹائم آپ کو بہت مختصر ملتا ہے. یہ کرسیاں کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی, اختیار اور عہدے بہت عارضی ہوتے ہیں. جتنا دیر اس کے اوپر بیٹھے ہو نا, جان ماری کر کے جتنا کر سکتے ہو نا خدمت کرو, جو آپ کے پیشہ ورانہ فرائض ہے ان پر بھی اور آؤٹ آف باکس ایکٹیویٹیز میں. میں نے ہمیشہ جو ہے نا, مجھے نفرت ہے فارغ بیٹھنے سے, صحیح ہے, سست روی سے. ہمیشہ میں نے کام کیا ہے, اور جب دنیا کے کاموں سے فارغ ہو گیا ہوں تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے, خدا کا ذکر کیا ہے, اور ایسی اسلامی تاریخ کی داستانیں, کتابیں اور کہانیاں پڑھی ہیں جن سے انسان کا جذبہ جو ہے کام کرنے کا, اس کو اور تقویت ملے اور اس کو اور حوصلہ ملے. صحیح, ماشاءاللہ سر, یہ تو بہت ہی اچھی ہیبٹ ہے سر آپ کی. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی جانی مانی پہچانی شخصیت ہیں اور کافی عرصہ ہو گیا آپ کو ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں, اب اس میں کیا تبدیلیاں ہونی ضروری ہیں آپ کے مطابق؟ آپ سمجھتے ہیں اس میں کیا چیزیں مزید ہونی چاہیے؟ بھیا ایک جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں تعلیم کے شعبے میں ہمیں اور توجہ دینی چاہیے. زیادہ گرل اسکول ہونے چاہیے, ان کی تعداد کم ہے. یونیورسٹی ہونی چاہیے, ٹیکنیکل نالج جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہمارا منصوبہ پینڈنگ پڑا ہے, وہ ہر ڈی سی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر ہونا چاہیے. چائلڈ اینڈ مدر ہسپتال, ایک یہاں پہ ڈی ایچ او کا گھر تھا کچہری کے ساتھ, کچھ لوگ اس پہ قبضہ کر رہے تھے, تو ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے, ہم نے مل کے ہائی کورٹ سے اسٹے لیا اس جگہ کے اوپر ناجائز قبضہ نہ ہو جائے. وہ چائلڈ اینڈ مدر ہسپتال کے لیے بیسٹ جگہ ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جی چلے وہ بن جائے, تو ہمیں جو کم از کم ہماری خواتین ہیں ان کو نشتر یا دور دراز گائنی کے مسائل ہیں اور نہ جانا پڑے. اس طرح کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جو اب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم کر رہے ہیں, تو وہ اگر ہو جائے تو اس سے ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں, شہر کے جو لوگ ہیں, ضلع کے جو لوگ ہیں, ان کی زندگی میں اور آسانیاں پیدا اور آسانی. اور یہ تو بہت ہی سر اچھی آپ کام کرا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اگر یونیورسٹی ہو جاتی ہے تو بچوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی,
اور جو جس کے پاس اور ایکسپیرینس اس میں نہیں ہم یہ ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ خالی وہ یونیورسٹی نہ ہو کہ آپ ڈگری بندہ لے کے پھرتے رہے جی اسلامیات اور تاریخ اور اردو اس کو پڑھا دیں. ہم اس کو آئی ٹی یونیورسٹی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اچھا good. یہ علوم بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی جس کا اب زیادہ زمانہ آ رہا ہے جدید کہ ہم اس میں بھی جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے جو ہیں وہ بھی اس میں. گڈ سر، ویل اینڈ گڈ. یہ تو بہت اس میں 35 صفحے کی میں نے ایک ورکنگ پیپر بنایا ہے جو میں نے صوبائی حکومت میں بھی پیش کیا ہے، ہائی کورٹ میں بھی کیا ہے. اس کے اوپر پھر یہ تعارف ہوا ہے کہ یہاں پہ آئی ٹی یونیورسٹی ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. تو اس 35 پہ پیجز عمل درآمد کبھی سر ہو وہ رہا ہے؟ زمین ہو گئی ہے تو اب باقی بس اس کا تھوڑا سا وہ ٹرانسفر ہونی ہے. بورڈ آف ریونیو میں یونیورسٹی کے نام کرنا ہے. حکومتیں چینج ہو رہی ہیں جی جی. تو وہ جب گورنمنٹ چینج ہو جائے تو پھر تھوڑا سا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن یہ پائپ لائن میں ہے، پروسیس میں ہے. آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہو جائے گا. ہاں نزدیک انشاءاللہ ہونے والی ہے. صحیح، ماشاءاللہ صحیح. یہ تو بہت اچھی بات ہے، مظفر گڑھ کے عوام کے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے سر. اچھا، جو آج کل کے ابھی پاکستان کی بات ہو رہی تھی، ملک کی بات ہو رہی تھی، تو جو آج کل کے پاکستان کے حالات ہیں آپ بہتر جانتے ہوں گے، ہمارے سینئر پرسن ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کو مزید کیا چیزیں چاہیے یا اس میں کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے جس سے ملک کچھ بہتر پازیٹیوٹی میں آ جائے، کچھ اس میں بہتری ہو جائے؟ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کرپشن کے اوپر قابو پا لیں تو ہمارے 80% مسائل حل ہو جائیں. جو یہ کرپشن ہے یہ ہر جگہ کے اوپر ہے، گورنمنٹ دفاتر میں بھی ہے، تعمیراتی کام، ڈیولپمنٹ کام میں بھی ہے. تو یہ اگر ہم قابو اس طرح اس کے اوپر کر لیں اور اس کی ہم آغاز جو ہے اپنے گھروں سے کریں، اپنی ذات سے کریں. بچے اپنے والدین کو سکھائیں، عورتیں اپنے گھروں میں خامن سکھائیں کہ حرام کی کمائی جو لے آئے کیوں لے آئے، ہم اس کو باہر پھینکیں. یہ کام صرف نیب کا نہیں ہے، یہ کام اینٹی کرپشن کا نہیں ہے، یہ کام سیاسی حکومت کا نہیں ہے، یہ کام آپ کا میرا ہم سب کا بھی ہے. اور پھر اس کام کو اپنے گھر سے شروع کریں. نمائندے اپنے وہی چنیں جو دیانت دار ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جو فرض شناس ہوں، جو امانت دار ہوں، ان کو ہم منتخب کریں. بچوں کی صحیح تربیت کریں. رشوت اب دیکھیں نا اسلام میں ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں مجرم. ہم جو لے رہے ہیں اس کو تو مجرم ٹھہراتے ہیں، جو دینے والا ہے اس کو ہم کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جتنا وہ گناہگار ہے اتنا ہم بھی گناہگار ہیں. تو ایک کمیونٹی کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم جہاں جہاں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، ہم یہ باور کرائیں لوگوں کو کہ خالی رشوت لینے والا گناہگار نہیں ہے، جو دینے والا ہے وہ بھی برابر کا ہے. تو جب ہم دیں گے نہیں تو وہ لے گا کہاں سے؟ تو اس کے اوپر ایک جہاد کے جو ہے نا، ایک جہاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک جہاد کریں اس کرپشن کے خلاف. کرپشن اگر ختم ہوگی تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا، ہمارے معاشرے میں حسن آئے گا، خوبصورتی آئے گی، نکھار آئے گا، ہمارے کردار میں بہتری آئے گی. اور جب آپ کا کردار ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ماشاءاللہ سے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرپشن کا یہ نظام ہے ہمارے گھر سے ہی اگر ہم ٹھیک ہو جائیں، ہر بندہ اس کو اگر عہد کرے، چین بن جائے ایک طرح کی، ایک دوسرے سے جڑ جائیں اچھائی کی طرف، تو یہ ڈیولپمنٹ اچھی ہو جائے گی. اچھا سر، آپ جو ہے نا اس پہ بتائیں گے کہ جو ہمارے نیو جنریشن ہے اس کے لیے آپ کا کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ اس میں ہم نے دیکھیے ڈاکٹر احتشام انور صاحب تھے ہمارے ڈپٹی کمشنر، ان کے ساتھ مل کے ہم نے ضلع مظفر گڑھ میں CSS کلاسیں شروع کرائی تھی. اور ہم نے یہ کہا کہ جی ہمارے ضلع کے جو لوگ اعلیٰ ملازمتوں میں جانا چاہتے ہیں ان کو ہم فری ایجوکیشن دیں. 15,000 روپے کے اوپر جو ہے ایک نارمل سی فیس کے اوپر ہم نے 6 مہینے کا کورس پوسٹ گریجویٹ کالج جو ہے اس میں شروع کیا ہوا ہے. اب بھی 6 مارچ کو ہم اس کا جو ہے وہ داخلے ہم شروع کر رہے ہیں. اس میں بچے آ جاتے ہیں کیونکہ ہم جو یہ پیسے جو ہم ان سے لیتے ہیں وہ بھی جو ہمیں لیکچر دینے کے لیے لوگ لاہور سے آتے ہیں، اسلام آباد سے آتے ہیں، ان کو ہم کرایہ دیتے ہیں، اعزازیہ ہم دیتے ہیں. یہ کوئی کمرشل نہیں کہ ہم اس میں کوئی اس میں ہم نے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک ہم نے کمپین شروع کی تھی اور اس کا سہرا ڈاکٹر احتشام انور کو جاتا ہے. وہ آج کل سیکٹری اسکول ہے تو ان کی یہ لگایا ہوا پودا ہے، اس کا میں جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے کوآرڈینیٹر ہوں. تو اس میں ہم بچوں کو ایک تو تعلیم دے رہے ہیں اور دوسرا میں تو نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے اندر بڑی ٹیلنٹ ہے، آپ کے اندر بڑا جذبہ ہے، آپ یہ آگے بڑھیں، کمپٹیشن میں ہیں، مقابلے کے امتحان دیں. جب آپ کمپٹیشن میں جا کر CSP بنیں گے، DMG آفیسر بنیں گے، PMS آفیسر بنیں گے، پولیس میں جائیں گے، پھر آپ اپنے علاقے کی ترقی کی سوچو گے. آپ کے کہنے کے اوپر آپ کے علاقے میں سڑکیں بھی بنیں گی، اسکول بھی بنیں گے، لوگوں کا معیار زندگی بھی بہتر ہوگا. جب آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں گے تو پھر آپ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. سیاست دان جو ہیں وہ بھی 2 سال کے لیے 5 سال کے لیے آئے پھر چلے گئے، لیکن جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں انہوں نے ایک 30 سال 35 سال رہنا ہوتا ہے، ان کی بڑی ایک مضبوط جڑیں ہوتی ہیں. وہ اپنے علاقے کے لیے جتنا وہ بہتر سوچ سکتے اتنا کوئی اور نہیں سوچ سکتا. تو آپ کو اپنے خاندان کی بہتری کے لیے،
अपनी ذाती ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए और अपने इलाके को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए मेरे नज़दीक महज रवैया यही है कि आप कंपटीशन में आए, आप आला मुलाज़मतों में आए, इससे जो है आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी, आपका इलाका भी तरक्की करेगा। हाँ, सही, माशाल्लाह। ये तो बहुत सबक अंदोज़ बात है नौजवानों के लिए, बल्कि हम सब के लिए। तो मैं तो यही चाहूँगा हमारे जो यंग्स लोग हैं वो जिस शोबे में भी हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, सर्विसेज में आ रहे हैं, उसके अंदर एक अपनी जो है एक बहुत अपने अंदर जो है एक कंपटीशन में आके अहलियत पैदा करें, नामवरी पैदा करें, ताकि इन शोबों में वे आए, उससे उनकी ज़िंदगी भी संवरेगी और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट या इलाका है वो भी तरक्की है। सही, माशाल्लाह। सर, ये आपका जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि आपने इतना सर्विस भी की, काफ़ी टाइम से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट भी आप रहे हैं माशाल्लाह से, तो ये तो आपकी एज के लिहाज से इतना नहीं था कि आप इतने डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं या इतना है, इसके लिए आप क्या कोई ख़ास डाइट लेते हैं या क्या लेते हैं? नीयत ठीक रखें, नहीं बस वो मौला अली का फरमान है ना, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली जी बिल्कुल, अली इब्न अबी तालिब का फरमान है कि ज़िंदगी में 3 चीज़ें अपनाएं, आपकी ज़िंदगी भी लंबी होगी, आप बीमार भी नहीं होंगे। कम खाएं, कम सोएं और कम बोलें। बिल्कुल। ये और बात है कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा बुला लिया। सर, आपकी ज़रा नवाज़िश है, आपने हमें टाइम दिया जी। तो नाज़रीन हमारे साथ आज मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ के जनाब खैर मोहम्मद बुश साहब। सर की बहुत मेहरबानी, सर ने हमें टाइम दिया, सर आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं सर। तो नाज़रीन आपने सुना, बहुत काफ़ी माशाल्लाह से डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ के लिए फ़ख्र की बात है। इन जैसे लोग जहाँ भी होंगे वो इलाका बहुत मेरे ख्याल से तरक्की याफ्ता होगा, क्योंकि इन जैसे लोग कीमती होते हैं, कौम के लिए, मुल्क के लिए, इलाके के लिए सरमाया होते हैं। तो नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी इसी तरह काफ़ी बातें सुनने को मिली होगी। मैं अपने इसी प्रोग्राम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।